اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فقد خسر خسرانا مبینا یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف چند زنانیوں سے دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ لوگ صرف اس سرکش شیطان سے دعا مانگ رہے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ بات کہہ رکھی ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک متعین حصے کو ضرور بالضرور اپنا بناؤں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، انہیں آرزوئیں دلواؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ لوگ چوپایوں کے کانوں کو چیر ڈالیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر ڈالیں گے۔ اور جو شخص شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست بناتا ہے تو وہ کھلے ہوئے نقصان کو اٹھاتا ہے۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلواتا ہے، اور شیطان کی ان کو امیدیں صرف اور صرف دھوکہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ جہنم سے بھاگنے کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے جو آیت کی تفسیر ہوئی تھی اس کے اندر اجتماعیت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی جو جماعت ان مسائل میں مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کرتی ہے جس کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اجتماع اور اجماع ہو چکا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو انہی راستوں کی طرف داخل کر دیتے ہیں جن راستوں میں وہ جانا چاہتے ہیں، اور پھر انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ اسی آیت کے ذریعے میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ ہم نے جو یہ بات بتلائی آپ کو کئی مرتبہ کہ شریعت کے بنیادی اصول 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو اجماع کی جو دلیل ہے وہ یہی اس سے پہلے والی آیت ہے جس کے اندر رسول کی مخالفت کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت سے ہٹ کر دوسرے راستے کو اختیار کرنے کو غلط بتلایا گیا ہے۔ یہ چونکہ ایک برا عمل ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جو برائی میں شمار کیے جاتے ہیں،
تو انسان جب برا عمل کرتا ہے تو آیا ان برے عمل کی معافی ہے یا نہیں ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ انسان کی طرف سے برے اعمال سرزد ہوتے ہیں تو ان برے اعمال کی معافی کی کیا صورت ہے؟ کیا ہر برے عمل کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، یا یہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے توبہ کے بغیر بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ اسی مسئلے کو آج کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حل فرمایا اور کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا ہے اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ شرک ایک ایسا برا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ مشرک خود شرک سے توبہ نہ کر لے اور موت سے پہلے اسلام کے دامن میں نہ آ جائے۔ یعنی شرک کی معافی بغیر مشرک کے توبہ کی نہیں ہے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ انسان کرتا ہے تو اس میں سے جس گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے بغیر توبہ کے بھی اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے بغیر توبہ کے بھی اس کو معاف کر دیتا ہے اپنے فضل اور کرم سے۔ لیکن شرک کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص کنڈیشن رکھ رکھا ہے کہ جب تک مشرک کی طرف سے توبہ نہیں پایا جائے گا، مشرک کی طرف سے موت سے پہلے ایمان کے دامن میں داخل ہونا نہیں پایا جائے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، شرک کی تعریف سن لیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس درجے کی محبت اور عظمت میں کسی دوسرے کے تئیں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا اس کے تئیں اپنے دل کے اندر کوئی جگہ رکھتا ہے تو اسی کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ یعنی جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اس طرح کی حیثیت کسی اور کے لیے ثابت کرنا، جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ صفات اللہ کے علاوہ کسی بھی بندے کے لیے، خواہ وہ بندہ وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، وقت کا صحابہ ہی کیوں نہ ہو، وقت کا ولی ہی کیوں نہ ہو، وقت کا امام، مجتہد، محدث، بزرگ، کوئی بھی وہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے لیے کسی بھی ایسی طرح کی صفات کو اگر کوئی بندہ خاص کر رہا ہے یا اس بندے کو ان صفات کے ساتھ متصف کر رہا ہے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہیں؟ خاص ہیں، یا اس درجے کی عظمت اور محبت کسی بھی انسان کے ساتھ اگر بندہ رکھ رہا ہے جس درجے کی عظمت اور محبت کس کے ساتھ مقصود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقصود ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں فرماتے۔ اسی لیے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا کر پڑ جاتا ہے، یعنی اتنی دور کی گمراہی میں جا کر پڑ جاتا ہے کہ اس گمراہی سے واپس لوٹنے کا راستہ صرف اور صرف کیا ہے؟ توبہ اور استغفار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ، یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا جن بتوں کے سامنے یہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ صرف اور صرف چند زنانیاں ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ صرف اور صرف چند زنانیاں ہیں۔ یعنی کفار مکہ کا یہ تصور تھا کہ جن بتوں کو ان لوگوں نے من گھڑت طور پر اپنے لیے اپنا معبود بنا رکھا تھا، لات، عزا، منات یا اس کے علاوہ اور جو بھی بت تھے، ان کا یہ تصور تھا کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی تصور تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس آیت کے اندر یہ اشارہ کر دیا گیا کہ دیکھو، ایک طرف تو یہ کفار مکہ عورتوں کو کمتر سمجھتے ہیں، ایک طرف تو عورتوں کو لے کے ان کا تصور یہ ہے کہ نہ ان کا میراث میں حق ہے، نہ ان کو بیوی بنانے کے بعد عزت دی جائے گی، پیدا ہو جائے اگر کسی گھر میں تو اس کو زندہ قبر کے اندر ڈال دو۔ یعنی ایک طرف تو عورتوں کو کوئی اسٹیٹس دینے کو یہ تیار
نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جن بتوں کو ان لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو سلسلے میں ان کا یہ تصور کہ یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو تم مؤنث کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہو، اور دوسری طرف اسی فیمیل جینڈر تم کس کو بنا رکھے ہو؟ اپنے معبودوں کو بنا رکھے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو جن کی عبادت کرتے ہیں نا، یا جن سے یہ مانگتے ہیں، وہ صرف اور صرف شرکش شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے جو ان کو اس طرح کے برے عمل میں مبتلا کر رکھا ہے، اور من گھڑت بتوں کو ان لوگوں کے لیے معبود بنا کر پیش کر رکھا ہے۔ اور کہا یہ سرکش شیطان وہ ہے لعنہ اللہ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ یعنی جو شیطان ہے اس کے اوپر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس طور پر کہ اس کو جنت سے نکالا گیا ہے باضابطہ دھتکار کر۔ شیطان کو باضابطہ دھتکار کر جنت سے نکالا گیا ہے۔ لیکن شیطان بھی انتہائی چالاک مخلوق ہے۔ وہ نکلتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چیزوں کا اس نے وعدہ لے لیا۔ سب سے پہلی بات اس نے کیا کہی؟ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ سب سے پہلے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کہی کہ میں آپ کے جو یہ بندے ہیں دنیا کے اندر، ان میں سے ایک متعین حصہ کو اپنا بنا لوں گا۔ اپنا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو تو میں بالکل ہی آپ کی عبادت سے، آپ کے تئیں وحدانیت کے اقرار کرنے سے ہی الگ کر دوں گا۔ یعنی پوری زندگی ان کی کفر کے اندر، پوری زندگی ان کی شرک کے اندر گزرے گی۔ ایک تو یہ کام کروں گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے بندوں میں سے چند لوگوں کو اپنا بنا لوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا ایمان اور عقیدہ تو آپ کے اوپر ہوگا، ان کا ایمان اور عقیدہ تو آپ کے اوپر ہوگا، لیکن وہ کام وہ کریں گے جو میں چاہوں گا۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، آنکھ اٹھا کر کھول کر دیکھیں، ہم دنیا کے اندر مسلمانوں کے زیادہ تر اعمال وہ ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ زیادہ تر ہمارا اور آپ کا عمل وہ ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جو گمراہی کا سبب ہے، جو نافرمانی کا سبب ہے۔ جن چیزوں کو اسلام نے معصیت قرار دیا ہے، ان اعمال میں ہم اور آپ کیا ہیں؟ مبتلا ہیں، اور انہی اعمال کو ہم اور آپ کر رہے ہیں آئے دن۔ تو یہی شیطان کا یہ جو عمل تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ کے بندوں میں سے ایک مخصوص حصہ کو میں اپنا بنا لوں گا۔ یہی وہ نمونہ ہے جو ہم اور آپ شیطان کا اپنا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کو ہم لوگ چھوڑ کر شیطان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں کروں گا کیا ان کو اپنا بنا کر؟ پہلے تو میں ان کو خوب گمراہ کروں گا، خوب ادھر ادھر کی پٹی پڑھاؤں گا، خوب طرح طرح کے اعمال کو اسلام بنا کر پیش کروں گا، طرح طرح کے بدعات اور رسومات میں ان کو مبتلا کروں گا۔ ان کی کوئی تقریب، ان کا کوئی پروگرام، ان کا کوئی دن اور رات ایسی نہیں گزرے گی جس میں یہ آپ کی نافرمانی نہ کرتے ہوں۔ یعنی ہر عمل کے اندر ہر عمل کو میں ان کے سامنے اس طریقے سے بنا کر پیش کر دوں گا کہ یہ اس کے کیے بغیر ان کو کوئی اور چارہ ہی نہیں رہے گا، اور وہ یہ کہتے پھریں گے دلیل کے طور پر کہ ہم کیا کریں، سارا کا سارا سماج اور معاشرہ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، تو سارا سماج اور معاشرہ جہنم میں جائے گا تو آپ بھی جائیے گا۔ بتائیے، یہ دلیل نہیں چلے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور پر جب فضولیات اور رسومات ہوا کرتی ہے تو مرد سے پوچھیے گا بھائی کیوں ہو رہا ہے، تو کہیں گے گھر کی عورتیں نہیں مانتی ہیں، تو گھر کی عورتیں جہنم میں جائیں گی تو آپ بھی جائیے گا۔ ہونا تو یہ تھا کہ گھر کی عورتوں کو بھی جہنم سے آپ بچاتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ کہ جدھر تم چلو ادھر ہم بھی چلیں گے، ادھر تمہاری نگاہ ادھر ہماری نگاہ بھی اٹھے گی۔ تو یہی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان نے باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہہ کے آیا تھا کہ کیا کروں گا، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو خوب آرزو دلواؤں گا، خوب امیدیں ان کے دلوں کے اندر پیدا کروں گا۔ ہے کہ نہیں ہمارے آپ کے دلوں میں خوب امیدیں، یہاں چلا جاؤں، وہاں چلا جاؤں، یہ مال حاصل کر لوں، وہ مکان خرید لوں، لون پہ لون لے کر اپنی پراپرٹی کو بڑھاتا چلا جاؤں، ایران چلا جاؤں،
توران چلا جاؤں، ہے کہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ساری باتیں؟ دن بدن ہم اور آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں تو خوب ساری امیدوں اور تمناؤں کو لے کر اٹھتے ہیں. وہی کہا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ ساری تمنائیں آپ کو لگتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں شیطان آپ کے دلوں کے اندر پیدا کر رہا اور آپ کو دنیا و ما فیہا کی دن بدن محبت میں مبتلا کرتا چلا جا رہا ہے، اور دن بدن آپ کے دلوں کے اندر ایسی چیزوں کی خواہشات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے جن خواہشات کو آپ موت تک پوری نہیں کر سکتے ہیں. انسان مر جاتا ہے پر اس کی خواہشات نہیں مرتی. دیکھتے ہیں مرنے کے بعد اس کے وارثین کہتے ہیں کہ ارے والد صاحب کی یہ بھی خواہش تھی، اس کو بھی پوری کر دو. والد صاحب کی یہ خواہش تھی جو ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی، اس کو اب پوری کر دو. اب تمہاری پوری کرنے یا نہ کرنے سے تمہارے والد صاحب پر کوئی فرق پڑ رہا ہے کیا؟ یہ بتاؤ مجھے. یعنی بہت سے گناہ لوگ میت کے جانے کے بعد ان کی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی یہ فلاں خواہش بھی تھی جو پوری نہیں ہوئی، گناہ والے یہ بھی تم کر دو. تو انسان تو مر جاتا ہے پر اس کی خواہشات نہیں مرتی. اسی کو قرآن نے کہا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کو کیا کروں گا، تیرے بندوں کو خوب زیادہ امیدیں دلواؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور کہا میں ان کو ایسی ایسی چیزوں کا حکم دوں گا کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کریں گے. ایک تو کام یہ کریں گے کہ وہ چوپایوں کے کان کو چیر ڈالیں گے. ہوتا یہ تھا کہ کفار مکہ عام طور پر جن جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے وقف کرنا ہوتا تھا، جسے آج ہم اور آپ صدقہ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے وہ لوگ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے. تو اس کی علامت یہ قرار دیتے تھے کہ ان جانوروں کا کان وہ لوگ چیر ڈالتے تھے. کان کو چیر کر بت کے لیے وقف کرتے تھے. تو اس سے زیادہ پاگل پن والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ارے بھائی جانور کو تمہیں وقف کرنا یوں ہی چھوڑ دو. کان چیرنے کا کیا مطلب ہے؟ کان چیرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فوراً اسی آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اس کی اور وضاحت کر دی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تمہارے بندوں کو حکم دوں گا تو ایسا کریں گے کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر ڈالیں گے. یہ بھی ایک تبدیلی ہے. اللہ نے جو کان بنایا انسان کا یا جانوروں کا، اس کے اندر پھاڑ نہیں ہے، وہ چیرا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس کو چیر دینا یہ کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے. اور کہا میں انہوں یہ تو ایک علامت بتلا رہا ہے وہ کہ وہ کیا کریں گے، جانوروں کے کانوں کو چیریں گے، بلکہ میں انہیں حکم دوں گا تو اللہ کی تخلیق میں طرح طرح کی تبدیلیاں کرتے رہیں گے. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے فیشن چلا ہے ٹیٹو کا، چلا ہے نا. جس کھلاڑی کو دیکھ لیجئے، جس فٹ بالر کو دیکھ لیجئے، ورلڈ کپ ہوا، سارے کھلاڑیوں نے اپنے جسم سے جرسی کو اتارا، سارے کے جسم پر کیا تھا؟ ٹیٹو کا نشان بنا ہوا تھا. یہ ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی. اللہ نے جو جسم بنایا ہے اس کے اندر نقش و نگار نہیں ہے. یہ جسموں کو گدوانا، یہ گدواتے ہی ہیں، گدوا کر بناتے ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے. میں اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ عام طور پر جن چیزوں کو شریعت نے باضابطہ حرام قرار دیا ہے یا جن چیزوں کو لے کر شریعت نے سختی دکھلائی ہے، انہی چیزوں کو شیطان فیشن کے نام پر ایسا رواج دیتا ہے کہ ہر کس و ناقص اس کے اندر مبتلا ہے. ہر کس و ناقص اس کے اندر مبتلا ہے. جیسے آپ یہی دیکھ لیں ٹیٹو، حال کیا ہے اس کے اندر، کیا مل رہا ہے؟ اچھا خاصا جسم ہے آپ کا، اللہ نے خوبصورت جسم بنایا ہے، اس کے اوپر نقش و نگاری کرنا، اس کو ایسا فیشن کا روپ دے دیا گیا کہ ہر بندہ، یعنی کوئی ہائی کلاس کا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا ہے، ماڈرن سوسائٹی کا اس وقت تک کہا ہی نہیں جا سکتا ہے جب تک وہ اپنے جسموں پر ٹیٹو نہ بنوا لے. یہ تصور بنا دیا گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر منع کیا گیا ہے، حدیث کے اندر قضا سے. قضا کہتے ہیں کہ سر پر آپ بال اس طریقے سے بنوائیں کہ ایک حصہ بالکل بال سے خالی ہو جائے اور سر کے ایک حصے پر کیا ہو؟ بال ہو. آج آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں، ہر نوجوان کا بال اسی طرز پر بنا ہوا ہے. ہر نوجوان کا بال اسی طرز پر بنا ہوا، اور یہی فیشن ہے، یہی کٹ کہ ایک طرف بالکل بال کیا ہو جائے، غائب ہو جائے، اور سر کے ایک حصے پر بال ہو. یہی آج کی دنیا کا معیار ہے بال، اعلیٰ درجے کے بال کے بنوانے کا. وہی اس نے کہا کہ میں ایسا حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں کیا کریں گے؟ تبدیلی کریں گے. اس سلسلے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے داڑھی منڈوانے کو بھی، کہ داڑھی منڈوانا بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، کیونکہ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے اس کے اندر فطری طور پر کیا ہے، اس کے چہرے کے اوپر داڑھی
نکلتی ہے، اس داڑھی کو کاٹ کر مونڈ کر رکھنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں کیا ہے؟ تبدیلی ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا ان آبروؤں کو بنانا جو بدنما معلوم نہ ہوتا ہو، میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، ایک خاتون کا یہ جو آبرو ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ بدنما معلوم ہو رہا ہے، اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس کو درست وغیرہ کروانا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن جن خاتون کا یہ جو حصہ ہے وہ بدنما معلوم نہیں ہو رہا ہے اور بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو بنوانا اور اس کو طرح طرح کا نقش و نگار اس کے اندر پیدا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اور آج تو دنیا ان آیات کی تفسیر کو اگر آپ دیکھیں گے تو باضابطہ وہ اللہ کی تخلیق میں حقیقی طور پر تبدیلی کر رہے ہیں۔ آج کل آپ سنتے ہیں نا کہ جینڈر ہی چینج کر دیا گیا، مرد اپنے آپ کو خواتین کے فہرست میں شامل کر لے رہا ہے اور خواتین اپنے آپ کو آپریشن اور سرجری کروا کے کیا کروا لے رہی ہیں؟ مرد کے فہرست میں شامل کروا دے رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، اور یہ سارا عمل شیطان کے بہکاوے سے انسان کر رہا ہے اور اس کے کرنے میں دن بدن آگے بڑھتا چلا جا رہا۔ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ جان لو کہ جو لوگ شیطان کو، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو کیا بنا رہے ہیں؟ اپنا دوست بنا رہے ہیں، اپنا کارساز بنا رہے ہیں، اپنا رہنما بنا رہے ہیں، اپنا قائد بنا رہے ہیں، اپنا لیڈر بنا رہے ہیں، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ لوگ کھلے طور پر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ان کا ایسا نقصان ہے جو نقصان چھپا ہوا نہیں ہے، وہ نقصان ڈھکا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کھلے طور پر نقصان کو اٹھا رہے ہیں۔ کہ یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان تم سے وعدہ بھی کرے گا اور تمہیں تمناؤں میں بھی مبتلا کرے گا، لیکن تم اس کی حقیقت جان لو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان کے سارے وعدے کیا ہیں؟ صرف اور صرف دھوکہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کل آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ شیطان کا وعدہ سچ تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ تھا۔ اللہ نے تو شیطان کے وعدوں کی پول قرآن کے اندر کھول ڈالی ہے اور کہا ہے دیکھو پڑھ لو، سمجھ لو، اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، شیطان کے جاری کیے ہوئے فیشن کے تم دل دادا مت بنو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، ان کی سنتوں کو اپناؤ اور اسی کے مطابق اپنی اور اپنی اولادوں کی زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ کہا یہ لوگ جتنے ایسے لوگ ہیں اور یہ جتنے بھی شیطان کے دھوکے میں اور اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور ان کے وعدوں کے اوپر یقین کر رہے ہیں، اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور جہنم ایسا ٹھکانہ ہے جس سے بھاگنے کا کوئی راستہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا